ہم نے اس رات میں کیا کرنا ہے، اس رات میں کرنے کے کام کیا ہے؟ اکثر لوگ یہ بھی پوچھا کرتے تو سب سے پہلا کام جو ہے اس رات میں ہم نے کرنا ہے وہ توبہ ہے۔ جب تک ہم سچے دل سے اللہ سے توبہ نہیں کریں گے ہم اس رات کی برکتوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ رب کریم نے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنین سب کے سب اللہ سے توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اسی طرح ایک مقام پہ رب کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے ایسی توبہ کرو جو بعد میں نصیحت بن جائے، یعنی اللہ سے پکی توبہ کرو۔ اور میرے حضور نے تو یہ بھی فرمایا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہے وہ اس طرح ہی ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مقام پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو توبہ کرتا ہے اس کی کتنی شان ہے۔ حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، فرمایا کہ کے سارے انسان جو ہے ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، یعنی انبیاء کے علاوہ، انبیاء تو معصوم ہیں اور صحابہ اور اہل بیت جو ہیں اللہ نے انہیں محفوظ رکھا ہوا ہے، ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں ان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا سب انسانوں سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں لیکن بہترین خطا کرنے والا وہ ہے جو توبہ کر لیا کرتا ہے۔ تو اللہ تو بڑا کریم ہے، اس رات میں اس کی رحمتیں تو ویسے ہی عروج پہ ہوتی ہے، تو اس رات میں ہم نے اللہ سے توبہ کرنی ہے۔ نمبر 2، ہم نے اگر کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے حوالے سے دل میں بغض ہے، دشمنی کے جذبات ہے، تو اس کو معاف بھی کر دینا ہے اور اس سے معافی مانگ بھی لینی ہے۔ ہمارے ہاں آج کل یہ ایک رواج بنا ہوا ہے کہ ایک میسج ٹائپ کرتے ہیں اور سب کو سینڈ کر دیتے ہیں بھئی مجھے معاف کر دو۔ یہ کوئی معافی نہیں ہے، یہ تو ایک ٹرینڈ ہے، یہ تو ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں۔ اصل معافی یہ ہوتی ہے کہ آپ معافی مانگے اور آپ پر ندامت کے آثار بھی ہو، احساس سے ندامت کے ساتھ معافی مانگنے کا نام معافی ہوتا ہے۔ اس طرح سے اسلام میں معافی کا کوئی تصور نہیں۔ اگر واقعی کسی سے معافی مانگنی ہے تو اس سے ملاقات کر کے معافی مانگے یا کال کریں یا مناسب طریقے سے معافی مانگے جس میں یہ بھی پتا چلے کہ آپ اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ ہے۔ تو ہم نے اپنے مسلمان بہن بھائیوں سے کسی کا اگر ہم نے دل دکھایا ہے تو معافی مانگنی ہے۔ نمبر 3، اگر ہم نے والدین کی کبھی نافرمانی کی ہے، کبھی نہ کبھی انسان غصے میں آ کے کچھ ایسا کر دیتا ہے، تو ہمارے والدین جو ہیں ہم نے ان سے بھی معافی مانگنی ہے تاکہ ہم اس عظیم رات میں اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ رہیں۔ اور اگر ہم میں سے کسی کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مطابق کہ حضور نے فرمایا وَصُومُوا نَهَارَهَا، کہ 15ویں شب کا جو اگلا دن ہے یعنی 15 جو شعبان ہے اس میں روزہ رکھا کرو۔ تو روزہ اگر ہم سے رکھا جا سکے تو اس اگلے دن جو ہے شعبان کی 15 تاریخ ہے اس کا روزہ بھی رکھنا ہے۔ اور اسی طرح آقا علیہ السلام اس رات میں بقیع قبرستان میں تشریف لے کے گئے، تو اگر ہم سے ہو سکے تو زیارت قبور بھی اس رات میں کرنی چاہیے، آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔